عشق دل لگی نہیں، عشق ہے دل، یہ نہیں کہ میں عشق ہے یا عشق ہو چکا ہے یا ہو جائے گا، لیکن شاید ہو جائے. تو ایسی باتیں کرنے سے نا آدمی کا ذہن بنتا ہے، اور جس کے اندر پہلے سے ہی کوئی چیز ہو نا چنگاری لگ جاتی ہے اس کو، وہ سیدھا پھر ادھر ہی آ جاتا ہے، ادھر سے پھر سیدھا آگے چلا جاتا ہے، واپس نہیں آتا. پھر وہ یہ جنگل یا جہاد یا ختم. یہ جہاد عشق ہے. آدمی جہاد کو جاتا ہے کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ طریقت آج تک کسی نے جیسے میں سکھاتا ہوں ایسے نہیں سکھائی ہوگی. وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طریقت کا مسئلہ جہاد کی طرح ہوتا ہے. اب جہاد میں آپ جاتے ہیں، آپ ان کو کہیں گھر والوں کو بھائی میں جہاد میں جا رہا ہوں، میری ذمہ داریاں ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہیں، زمینیں چھڑانی ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، دعا کرو مجھے کوئی مار نہ دے، میں سلامتی آ جاؤں. اس کا جہاد ہوگا؟ تو طریقت جون سی ہے جہاد کی صورت ہے. آدمی جہاد میں جاتا ہے، اب جہاد میں جائے تو ماں کو چھوڑے گا، باپ کو چھوڑے گا، اولاد کو چھوڑے گا، مال کو چھوڑے گا، دل خالی کر کے جائے گا. اگر دل خالی کر کے جائے گا تو جہاد نہیں ہوگا. سب کو خیر خیر آباد کہہ کے جائے گا، بھائی میں جا رہا ہوں اور دعا کرو کہ مجھے نعمت شہادت نصیب ہو. وہ یہ کہہ کے جائے گا. اگر یہ کہہ دے بھائی میں جا رہا ہوں، خدا کے لیے دعا کرو کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے، میں نے بینک میں پیسہ ہے، زمینیں پڑی ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، میں جا تو رہا ہوں لیکن دعا کر کے میں بچ کے آ جاؤں، ہاں جی، تو اس کا جہاد ہوگا؟ ساری دنیا کہے گی اس خبیث کا جہاد نہیں ہوگا. اب یہ بات آپ کو سنائی. تو طریقت میں ایسے جب نکلے تو آپ سے سمجھتا ہے، یہاں تک ہو جائے کہ شیخ کے گھر نہیں جانا کیوں جہاد میں ہے نا. اب سمجھے مثال دی ہے، ماں مر جائے ماں کے پاس نہیں جانا ہے، دفن بھی ہو جائے نہیں جانا ہے، بیمار بھی ہو جائے نہیں جانا ہے. تو کیا میں جانا ہے؟ سمجھو جہاد سے نکل گیا. آج میں نے اور کھلی باتیں کر دی ہیں تاکہ تمہارے توتے پھوتے اڑا دوں کہ تم نے ایسی باتیں سنی نہیں یا کسی عالم نے سنی ہوگی. وہ بھی میری باتیں سن کے توبہ استغفار پڑھیں گے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کے پاس نہیں جانا ہے. آقا جی نے ایک صحابی جہاد میں تھا، اس کو واپس کیا، تمہارے ماں باپ زندہ جہاد کر. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اب تمہاری سمجھ میں کچھ اور ہے، ہم جہاد کی صورت سے بات کر رہے ہیں، تم طاعت کی صورت سے بات کر رہے ہیں. جب جہاد میں آگے نکلتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیا تو طاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جہاد کی صورت ہے، مثال دی کر سمجھ میں آتی ہے. جب جہاد کو نکلے گا تو وہ اس کو تو اپنا معاملہ سارا ختم کر دے گا، ماں کا، اولاد کا، باپ کا. اب وہ جہاد میں جا رہا ہے تو بولے جی میرا جہاد پیچھے میرے ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، دعا کروں جو کوئی قتل جائے واپس آ جاؤں. اس کون کہے اس کا جہاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. مجھے ماں باپ کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ نکل گئے. اب پیچھے ماں کے پیچھے نہیں جانا ہے، باپ کے پیچھے، اولاد کے نہیں جانا، آگے جا کے جان کا نذرانہ دینا ہے. یہ باتیں صحیح ہے غلط ہیں؟ تو جیسے جہاد کی مثال میں نے آپ کو دی، جب جہاد میں جاتا ہے پیچھے سب ختم، ماں باپ، اولاد، مسائل بالکل ختم کر دی، فنش. اور آگے جا کے اپنے کو فنش کرنا. اس نے کیا فنش کرنا ہے؟ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنا. تو یہ جہاد اس آدمی کا صحیح ہوتا ہے. تو طریقت میں اس ذہن پر اور اس کے دل کو اس چیز پہ لایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ واقعہ مشہور، کسی نے کہا میرے والدہ میری فوت ہو گئی ہے. جب کیوں یہ چیز بہت ضروری ہے، کبھی کبھی اس کا میں جو تکرار کرتا ہوں کہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی وصل خدا وصل رسول محال ہے. اور یہ چیز پیدا بھی ہو جائے تب بھی حقدار نہیں بنتا ہے. تقاضا کرم آئے گا لیکن حقدار نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بالا ہے خدا رسول، کہ اس کی قربانی سے خدا رسول کو خریدے، کوئی نہیں خرید سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس تک بھی آ جائے تو اسی باتیں سنانی پڑتی ہیں. تو کہتے ہیں اس شخص کو قسمت کا اچھا تھا. اس نے کہا اپنے شیخ سے، عظیم شیخ تھا کہ دنیا میں ایسا عظیم نہیں ہوگا،
حکمت سے چلاتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے، جاؤ نہ آؤ نہیں کہتے تھے، یہ خود سمجھے نہ سمجھے، جو کہے گا میں ویسے کہوں گا وہ کر لو، اور سمجھے گا تو پھر مجھے نہیں کہے گا ایسا کروں نہ کروں، میرا اشارہ سمجھے گا، مجھ سے پوچھے گا نہیں، پوچھے گا تو جو تمہاری مرضی کر لو، اور جو سمجھے گا تو نہیں پوچھے گا۔ ایسے عظیم شیخ دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو ایک ہی ہوتا ہے، اشارہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کی شیخ عظیم سے، مجھے خط آیا ہے میری والدہ فوت ہو گئی، نہیں کہا جاؤ اور نہیں کہا نہ جاؤ، کہ اللہ بخشے گا، اللہ بخشے، دیکھا، اگر وہ کہتے میں جانا تو کہہ دیتے چلے جاؤ، اب وہ کہتے کیا شیخ چپ تھے کہ اللہ بخشے گا، نہیں گیا، نہ کہا نہیں، پوچھا بھی نہیں، ذہین تھا، بصیرت تھی، کہ خود کہہ دیتے نہیں کہتے تو یہی ٹھیک ہے، اس پر اللہ تو زیادہ پیارے تھے۔ پھر کیا دفن ہوگا، پہلے کیا بیمار ہے، پھر کیا فوت ہو گئی، پھر بھی چپ رہے، پھر کیا دفن ہو گئی، کیا اللہ سب کو بخشتا۔ کچھ عرصہ کے بعد کا کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا اب جاؤ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھو۔ اس کو کیا نعمت نصیب ہوئی کہ ماں بھی اس کو خدا سے عزیز نہیں تھی، کہتے تھے پھر ظاہر کھلے طور سے کبھی کبھی وقفہ ہوتا تھا قسمت میں، زندگی میں اس کا اور رسول اللہ کا آمنا سامنا ایسے ہوتا تھا۔ سبھی جائے آئے ہوئے تو ابھی کسی کو کدھر دیر ہوگی، ہم تو پہلے ان کو باتیں سناتے کرواتے نہیں، اس کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے ٹھیک ہے، سمجھ آئے کرے نہ کر، کی مرضی ہے، ہم کرواتے تو نہیں ہیں بندوق کے زور سے، یہی تعلیم دیتے ہیں۔ باقی تم کو گھر میں تکلیف ہے رزق کی، تم کو تکلیف ہے دشمن کی، تم کو تکلیف ہے جادو اور جنات کی، وہ چیزیں ہم پڑھنے کو دیتے رہتے ہیں، لیکن بیچ میں یہ معلومات دیتے ہیں، تو یہ معلومات دینا کوئی زبردستی کروانا نہیں ہے، کوئی ایسا نکلا جو طالب اللہ طالب رسول و عاشق رسول ہو، پھر اس کے لیے یہ شعر میں نے گائے ہیں، عشق ہے دل لگی نہیں اف نہ کر لبوں کو سی، یہ زندگی اب تیری نہیں، عشق ہے دل لگی نہیں اف نہ کر لبوں کو سی، یہ زندگی تیری نہیں، یہ زندگی تیری نہیں، عشق ہے زندگی نہیں۔ دیکھیں وہ جہاد میں تھی، اس کے گھر آدمی ملے جہاد میں، نبی کریم کو ڈھونڈ رہے تھے، سب سے عزیز وہی تھے نا کہ نبی کریم کی سلامتی ہو، باقی خیر ہے۔ یاد میں ایک ملا، تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تیرا بھانجا فوت ہو گیا، تیرا سنتی رہی، کیا ٹھیک ہے تو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی وہاں، صحیح سلامت، نہیں کہ ادھر ہی بے ہوش ہو گئی ہماری تمہاری عورتوں کی طرح۔ لوگ درجات ہیں نا محبت، یہ واقعہ جی کو دیکھا، اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں محمد مصطفیٰ، کیا ہر مصیبت آسان ہے، بس آپ کی خیریت چاہیے تھی۔ تو یہ باتیں ایسی جہاد کی صورت، جہاد کا مثال دی میں نے، تو یہ سناتے ہیں تاکہ معلومات میں ہو، جو طریقت کو سمجھنا چاہتا ہے اور وصل کی رحمت چاہتا ہے، ہاں جی، تو یہ سب چیزیں اس پہ میں پیدا ہونی چاہیے۔ پیدا ہونے کے بعد جو میں چیزیں بتائیں قربانی کی، پھر بھی وہ حقدار نہیں ہوتا، لیکن تقاضا کرم کہتے اس پہ کرم ہونا چاہیے، جو اس کے بس میں تھا یہ کر بیٹھا ہے۔ تو یہ میرا مطلب ہے، سمجھے نہیں ہے تو ایک دوسرے کو سے جو سمجھے ان سے سمجھ لینا، کسی مولوی کے بعد مسئلہ نہ لے جانا، وہ کہے گا یہ تو بڑا ظلم ہے، تو تمہیں مروا دے گا،
ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، یہ وہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ حدیثیں ہیں، لیکن وہ جہاد کی صورت میں نہیں ہے۔ وہ صحابی اگر جہاد میں تھا، آقا نے واپس کیا، وہ تو اپنا وفا کر چکا تھا کہ میں جہاد میں جاتا ہوں، ماں باپ سے مجھے اتنے پیارا نہیں تھے، خدا رسول پیارے ہیں۔ وہ آقا نے رخصت دی تھی رحم کر کے کہ ماں باپ کمزور ہیں، ایمان کے کمزور ہو جائیں گے ورنہ اس کی تو نیت پر ہو گیا تھا، ساتھ چل پڑا تھا۔ تو یہ چیزیں بحث کی نہیں ہوتی، اور شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں تو میں اندھا ہو کے نہ چلوانا چاہتا ہوں، نہ چیزیں کروانا چاہتا ہوں، لیکن معلومات دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی میرا احسان ہے، انشاءاللہ تم کو ایسی معلومات دیتا ہوں، ایسی معلومات تم کو بہت مشکل سے ملیں گی یا کم ملیں گی، لیکن میں کھلی معلومات دیتا ہوں۔